بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیا ناول ستارہ شام جس کی رائٹر آمنہ ریاض نے شروع کرتے ہیں۔ شارٹ ناولز کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے، لیکن یہ ناول بھی امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ جلال الدین نے فائل بند کر کے میز پر کھسکا دی اور دائیں ہاتھ سے آنکھ مسلتا ٹانگیں پھیلا کر نیم دراز ہو گیا۔ آج کا سارا ہی دن بے حد تھکا دینے والا تھا۔ نئی ملازمت، کم تنخواہ، لیکن ترقی کے لالچ نے اسے دن رات کولو کے بیل کی طرح جتے رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر لا چیمبر کے دھکے اور آخر میں پراپرٹی ڈیلر کے ساتھ مغز ماری۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اسے اپنا وجود دیمک لگی لکڑی کی طرح بھربھرا ہوتا محسوس ہوتا تھا۔ کتنے دن گزرے وہ سکون سے سو بھی نہیں سکا تھا۔ اس وقت بھی ابھی نیند نے پوری طرح اس کے ذہن پر غلبہ نہیں پایا تھا کہ کوئی چیز اس کے ہاتھ سے ٹکرائی اور وہ ہڑبڑا کے سیدھا ہو بیٹھا۔ اس کا دل بے حد بے ہنگم طریقے سے دھڑک رہا تھا۔ آنکھیں پھاڑ کر اس نے اس چیز کو تلاش کرنا چاہا جو اس کے ہاتھ سے ٹکرائی تھی، مگر ٹیبل لیمپ کی روشنی میں سے کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ کوئی بھی ایسی چیز جو کسی غیر معمولی پن کی طرف اشارہ کرتی ہو۔ وہ کچھ دیر اسی طرح متلاشی اور خوفزدہ نظروں سے دیکھتا رہا۔ پھر اس کے خوف میں بتدریج کمی واقع ہونے لگی اور بالآخر اس کے لبوں پر جھیمپی ہوئی سے مسکراہٹ پھیل گئی۔ نیند میں ڈر جانا کوئی ایسی غیر معمولی بات نہیں، خصوصاً تب جب پچھلی 17 راتوں میں اب برائے نام سو پائے ہوں۔ اب بھی سے نیند نہیں آ رہی تھی، یعنی بے آرام راتوں میں ایک اور بے آرام رات کا اضافہ۔ اس کی بیوی دوسری طرف منہ کیے سو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑکی تک آ گیا اور پردے ہٹا دیا، پھر چونک سا گیا۔ شیشے پہ بارش کی بوندیں جلد رنگ بجا رہی تھیں اور تیز ہوا میں یوکلپٹس کے پتے پھڑ پھڑا رہے تھے۔ اس کھڑکی سے حویلی کا باغ صاف دکھائی دیتا تھا، جو اس وقت گھپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ بڑے پھاٹک کے لیمپ پوسٹ روشن تھے اور جن کی روشنی بارش کی بوندوں کے ساتھ گھل مل کر ڈرائی وے کے کچھ حصے کو روشن کر رہی تھی۔ جلال الدین کو خیال آیا کہ اگر اس سفیدے کے درختوں میں گھری ہوئی عمارت کو بالکل سامنے کھڑے ہو کر دیکھا جائے تو یہ عمارت اپنے پہلے تاثر میں بالکل حسیب زدہ سی لگے گی، بالکل چپ چاپ، پرشکوہ مگر پرہیبت۔ اسے ایک اور خیال آیا، اگر اس سفیدے کے درختوں میں گھری ہوئی عمارت کو بالکل سامنے کھڑے ہو کر دیکھا جائے تو یہ عمارت اپنے پہلے تاثر میں بالکل حسیب زدہ سی لگے گی۔ اسے ایک اور خیال آیا کہ یہاں بسنے والے بھی تو نارمل نہیں، سب کے سب عجیب و غریب رویوں کے مالک۔ وہ یہاں ہوتی، اس کی زندگی یعنی اس کے رت جگہ میں شریک ہوتی تو ضرور کہتی، میں تو جس روز سے اس گھر میں آئی ہوں یہی کہہ رہی ہوں، مگر تم کو میری بات پہ یقین ہی نہیں ہے۔ یاد آئی تو بھولی بسری مسکراہٹ بھی لبوں کا احاطہ کرنے چلی آئی۔ اب سو جانا چاہیے۔ صبح پھر کوٹ جانے کا خیال آ رہا تھا، سو اس نے پردہ برابر کیا اور لیٹ گیا، آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ کمرے میں نائٹ بلب آن تھا، سو وہ بھی گل ہوا، مگر دل روشن تھا یادوں سے، باتوں سے۔ کیا خوب ہوتا اگر میں محبت نہ کرتا، یہ سارا فساد اسی محبت کا پھیلایا ہوا ہے۔ آج بس مردہ خیالات کی رات تھی، سو ایک اور بیکار سا خیال چھپکے سے چلا آیا۔ دل کو رات بھر فراغت ہی فراغت تھی۔ اس نے فوراً دل کو ڈپٹا۔ گدے محبت کی نہیں جاتی ہو جاتی ہے۔ افسردگی پر بدمزگی چھا گئی۔ بڑی پرانی بات ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ لیکن میرے تو ابھی بھی 4 ہی کھانے اور میں تمہارے بائیں جانب رہتا ہوں۔ دل نے اٹھلا کر اطلاع دی، میں تم سے باتوں میں کبھی نہیں جیت سکتا۔ میرے معاملے میں دماغ کی دخل اندازی ترک کر دو، جیت تمہارا ہی مقدر ہوگی۔ ایک بار تمہاری بات مانی تھی، آج تک بھگت رہا ہوں۔ بحث اور طول پکڑتی، لیکن اسی وقت اس کے موبائل کے بپ بجنے لگی۔ موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا۔ جلال الدین نے اپنی بیوی کی نیند خراب ہو جانے کے خیال سے جھپٹ کر فون اٹھایا اور بنا نمبر دیکھے کان سے لگا لیا۔ کیا آپ جلال الدین صاحب بات کر رہے ہیں؟ اجنبی مردانہ آواز تھی۔ جلال الدین چونکا،
جی ہاں. دیکھیے میں انسپیکٹر خورشید نواز بات کر رہا ہوں. جنت بی بی سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ انسپیکٹر کی آواز بے حد کڑک تھی. جلال الدین کی چھٹی اس نے کوئی سگنل دیا تھا. جی وہ میری. انسپیکٹر نے بے تہذیبی سے اس کی بات کاٹ دی. وہ آپ کی کوئی بھی ہو، ہم نے صرف یہ بتانا تھا کہ جنت بی بی ہماری حراست میں ہے. تھوڑی دیر پہلے ہم نے اسے فتح شہر کالونی سے اس کے شوہر کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا ہے. ہمیں خبر ملی تھی کہ آپ جنت بی بی کے رشتہ دار ہیں. مہربانی فرما کر آپ تھانے تشریف لے آئیے تاکہ کچھ ضروری نوعیت کی کارروائی پوری کی جا سکے. اعلان ختم. فون بند. جلال الدین کا دماغ معاف ہو رہا تھا. گویا یہ تھی وہ اطلاع جس کے قبل از وقت اندیشے نے اسے سونے نہیں دیا. اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکا. صدمے نے اس کی ہمت چھین لی تھی. پھر وہ اٹھا اور ڈریسنگ میں گھس گیا. چند منٹ بعد جب اپنی برساتی پہن کر وہ بڑی خاموشی کے ساتھ اس بھوت بنگلے سے نکل رہا تھا تو اس کا دل چاہ رہا تھا خوب چیخ چیخ کر روئے، کیونکہ آسمان پر امید کا ایک بھی ستارہ دکھائی نہیں دے رہا تھا. جلال الدین نے مایوسی اور بے بسی کے بوجھ سے اپنے کندھوں کو جھکتے محسوس کیا تھا. اچھی بھلی سکون سے گزر رہی تھی. کیا پتا تھا کبھی ایسی صورتحال کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. ایک تو رات گئے ملنے والی بری خبر نے یوں بھی اسے ذہنی طور پر ناتواں کر چھوڑا تھا. دوسرے مقامی پولیس اسٹیشن کے عملے کا رویہ انتہائی حوصلہ شکن. خدا جانے وہ کیوں بھول گیا تھا کہ وہ ملزمہ کے رشتہ دار کی حیثیت سے یہاں آ رہا ہے. ذہنی طور پر تیار ہو کر آتا تو شاید اتنی کوفت کا سامنا نہ کرنا پڑتا. دیکھیے محترم، بڑی منتوں کے بعد اس کی بات سن لینے پر راضی ہوئے ایس ایچ او نے اپنے سٹاف ممبرز کی طرح بد تہذیبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی بات کاٹ دی تھی. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کا ملزمہ سے کیا رشتہ ہے. آپ اس کے بھائی ہیں، باپ ہیں یا شوہر ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اہم بات یہ ہے کہ جنت بی بی نے اپنے شوہر کے قتل کا اعتراف کیا ہے اور آپ نے ملزمہ کو چھپا کر اس کے جرم میں اس کا ساتھ دیا ہے. اس حساب سے تو آپ کو بھی اس وقت سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے تھا. شکر کریں کہ ہم نے آپ کو کرسی پر بٹھایا ہوا ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میں نے جنت کو چھپا رکھا تھا؟ جلال الدین جھنجھلا کر بولا. آپ کا ملازم گواہ ہے. ایسے جو مسکرا دیا. جلال الدین کے دل و دماغ میں غصے کی شدید لہر اٹھی مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا اس کے وکیل نے سنجیدگی سے کہا، آپ میرے کلائنٹ پہ بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں. اس نے ایک فائل ایس ایچ او کے سامنے رکھ دی. یہ جنت کی رپورٹس ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنت شیزوفرینک ہے اور آج سے نہیں پچھلے 4 سالوں سے زیر علاج ہے. جو بھی بولتی ہے یا کرتی ہے اس کی صداقت کو جانچنے کے لیے اس بیماری کو مد نظر رکھا جانا ضروری ہے. وکیل صاحب تحمل سے وضاحت کر رہے تھے. ایس ایچ او نے چونک کر فائل پکڑ لی. کچھ صفحات پلٹے پھر باری باری ان دونوں کو دیکھا. یعنی لڑکی پاگل ہے. جلال الدین نے شدت کرب سے آنکھیں بھینچ لی. کوئی عام انسان جو اس بیماری سے واقف نہیں ہے اس کے لیے شیزوفرینک پاگل ہی ہوتا ہے، لیکن دراصل یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے جن کی علامات ہر مریض میں الگ ہوتی ہیں. جیسے جنت، اسے 4 سال پہلے یہ لگنا شروع ہوا تھا کہ اس نے اپنے شوہر کو قتل کیا ہے جبکہ وہ تو شادی شدہ نہیں ہے. جلال الدین کی رنگت خطرناک حد تک زرد ہو رہی تھی. تم باہر جا کر بیٹھو، میں معاملات نپٹا کر آتا ہوں، اس نے جھک کر جلال الدین سے دھیمی آواز میں کہا. جلال الدین خاموشی سے اٹھا اور باہر آ گیا. برآمدے کے آگے متوازی چھت سے پانی کی دھاریں بہہ رہی تھیں. بارش البتہ رک چکی تھی. وہ گرل پر مٹھیاں جما کر اندھیرے کو گورنے لگا. کیسی تھی زندگی؟ اب تو تیز ہوا سے بکھرے پتوں کے مانند لگتی. جس روز اس نے رحمت اللہ اور اس کی بیوی کو جنت کی ذمہ داری سونپی کس قدر مطمئن ہو گیا تھا کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا. وقت سے بڑا مرہم بھی کوئی بھلا ہے کوئی؟ گردش دوران تو جانے کس کس چیز پر گرد بٹھا دیتی ہے. اسے لگا اب جنت محفوظ ہے. لیکن آج کی رات قیامت کی رات تھی. اس کی آنکھوں میں کرچیاں ہی بھر رہی تھیں. جب ایک ہاتھ کندھے پر آ رکا وہ پلٹا. فکر مت کرو جلال الدین، سب ٹھیک ہو جائے گا. مسعود خفیف سا مسکرایا تھا. جلال الدین کا لگا اس کا دوست مسکرانے کے چھینٹے لگا کر امید تازہ کر رہا ہے مگر وہ خود مسکرا بھی نہ سکا. کیا کہتے ہیں؟
مبہم سا سوال تھا۔ ضمانت کروانا پڑے گی اور ضمانت کے لیے صبح کا انتظار کرنا پڑے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جنت کا بیان ریکارڈ ہو چکا ہے۔ اس نے اقبال جرم نہ کیا ہوتا تو معاملہ نپٹانا آسان تھا۔ اب اس کیس پہ بہت محنت کرنا پڑے گی۔ مسعود نے کہا، ہم صبح کا انتظار کر لیتے ہیں۔ پاگل مت بنو، باقی رات جہاں بیٹھ کر نہیں بتائی جا سکتی، ہمیں یہاں سے جانا ہی پڑے گا۔ جنت جہاں کیسے رہے گی؟ جلال الدین نے خائف ہو کر کہا، نہیں مسعود، اسے یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، وہ مر جائے گی۔ وہ رو دینے کو تھا۔ مسعود نے مضبوطی سے اس کا کندھا تھام لیا۔ مجبوری ہے جلال، یہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ملے گی، اور جنت کی فکر نہ کرو، لیڈی سٹاف بھی ہے، یہاں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ صبح عدالت کھلتے ہی میں ضمانت کے کاغذات تیار کر لوں گا۔ جلال الدین گو مگو کیفیت میں کھڑا تھا۔ پھر اس نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے پوچھا، کیا میں اسے مل سکتا ہوں؟ میں پہلے ہی پوچھ چکا ہوں، مگر ایسے جو بڑا خرانٹ ہے، پرمیشن نہیں دے رہا، اس کے لیے بھی صبح کا انتظار کرنا پڑے گا۔ مسعود، بے بسی نے جیسے اسے پاگل ہی کر دیا تھا۔ مسعود نے ترہم سے اسے دیکھا۔ میں نے پہلے ہی یوں کہا تھا کہ یوں چھپا کر رکھنا زیادہ بڑا رسک ہوگا، تو میں اسے پہلے ہی فاؤنٹین ہاؤس بھجوا دینا چاہیے تھا۔ مسعود کی آواز بے حد دھیمی تھی۔ جنت پاگل نہیں ہے مسعود۔ اللہ جانتا تھا یا جلال الدین کہ اس لمحے اس نے خود پر کیسے ضبط کیا تھا۔ غم و غصے سے اس کی آواز پھٹ رہی تھی، تنفس تیز ہو گیا تھا اور آنکھیں لال انگارہ ہو کر دہک رہی تھیں۔ مسعود نے بغور اس کی حالت دیکھی اور کچھ بھی کہنے سے باز رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا اسے کچھ بھی سمجھانا بیکار ہوگا۔ اس نے دوستانہ انداز میں اس کا شانہ تھپکا اور بولا، شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، گھر چلتے ہیں۔ جلال الدین نے تھکے ہارے قدم باہر کی سمت بڑھا دیے۔ پھر جس وقت مسعود کے گھر باہر گاڑی روکی، مسعود کچھ منٹ سوچتا رہا، پھر حوصلہ دینے والے انداز میں اس کا کندھا تھپ تھپا کر اتر گیا۔ ابھی 2 قدم ہی چلا ہوگا کہ جلال الدین نے خوفزدہ ہو کر اسے پکار لیا۔ تم جنت کو بچا لو گے نا مسعود؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میری کیا بساط ہے یار، اللہ بچائے گا۔ مسعود نے بڑھ کے اس کے کندھے کو بھرپور طریقے سے تھپکا۔ اتنی جلدی حوصلہ ہار دو گے تو زندگی کا سامنا کیسے کرو گے؟ اللہ پر بھروسہ رکھو، انسان کچھ نہیں ہوتے، جو کرتا ہے وہ خدا کرتا ہے، انسان کے بس میں کچھ نہیں۔ جلال الدین کی آنکھیں جل رہی تھیں۔ اس نے بنا کچھ کہے گاڑی بڑھا دی اور بے مقصد بارش سے بھیگی سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا۔ اسے بار بار رحمت اللہ کا ملتجی لہجہ یاد آ رہا تھا، میری زنانے کی غلطی صاحب، بچوں کی لڑائی میں خود کود پڑی۔ پڑوسیوں نے غصے میں آ کر پولیس کو اطلاع دے دی کہ فلیٹ نمبر 12 میں کوئی عورت چیختی رہتی ہے۔ پولیس آئی تو بی بی صاحب نے انہیں سب سچ بتا دیا۔ معاف کر دو صاحب، ہم سے آپ کا نقصان ہوا، مگر آپ تو مائی باپ ہو۔ آپ نے اس عرض سے ہاتھ اٹھا لیا تو کسی عورت کو گھر میں چھپا کر رکھنے کے الزام میں ہم غریب دھر لیے جائیں گے۔ وہ روتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا۔ جلال الدین نے آنکھیں زور زور سے جھپک کر آنسوؤں کو دھکیلنا چاہا، مگر سینے میں کرب کے جھکڑ سے جلنے لگے تھے۔ حلق میں سسکیاں اودم مچا رہی تھیں، آنکھوں میں کرچیوں کی چبھن بھرنے لگی تھی۔ ہوا شدید تھی، ماضی کے اوراق خود بخود پلٹنے لگے، اور ماضی کا سفر ہر ایک کے لیے خوشکن بھی نہیں ہوتا۔ جلال الدین کا درد 2 چند ہوا تھا۔ بڑی کوشش کے بعد بھی وہ سینے میں دبی سسکیوں کو روک نہیں سکا، اور اس روز جب سڑک پر صبح کاذب کے آثار نمودار ہونا شروع ہوئے، پزمردہ اور مایوس جلال الدین گاڑی کے اسٹیئرنگ پر سر ٹکا کر بچوں کی طرح رو دیا۔ ماضی کا سفر اسے آنسوؤں کے ہمراہی میں طے کرنا تھا۔ گرمیوں کے طویل دن تھے، سورج دھوپ نہیں آگ اگلتا تھا۔ سارا دن کھیتوں پر سنہری غبار چھایا رہتا، جس سے بصارت گم ہوتی محسوس ہوتی تھی۔ چرند پرند بلائے پھرتے، لیکن کسانوں کو یہ موسم کچھ نہیں کہتا۔ انہوں نے سارا سال کٹائی کے اس موسم کی راہ دیکھی ہوئی ہے۔ اس موسم میں گائے جانے والے مخصوص گیت وہ سارا سال گنگناتے ہیں تاکہ ان کے بچے ان گیتوں کو یاد کر لیں، اور جب کٹائی شروع ہو تو زور و شور سے ان گیتوں کو گائیں اور ان کی ہمت بڑھائیں۔
ڈھول کی تاپ ان کے وجود میں بجلی بھر دیتی ہے، اور جب ڈھول اور گیت کے بول ایک ساتھ ان کی سماعت سے ٹکراتے ہیں تو ایک عجیب ولولہ انگیز جذبے کے تحت اپنی درانتیاں لے کر آگے بڑھتے ہیں اور کھیتوں کے کھیت صاف کر لیتے ہیں۔ جب ایک کسان کا کھیت مکمل ہو جاتا ہے تو وہ دوسرے کسان کے کھیت میں اس کا ہاتھ بٹانے پہنچ جاتا ہے، اور یوں کٹائی کا موسم ختم ہونے سے قبل سب کے کھیت خالی ہو جاتے ہیں۔ دین محمد بھی انہی کسانوں میں سے ایک تھا۔ پنجاب کے مغربی علاقے میں دیپال پور سے تھوڑا آگے اس کا گاؤں تھا۔ 6 مربع زمین تھی جسے وہ بڑی چاہ سے کاشت کرتا تھا۔ اس نے چند ملازم بھی رکھے تھے، مگر بوائی اور کٹائی کے دنوں میں مالک اور نوکر کا فرق بھلا دیتا تھا۔ 6 مربع زمین اسے اپنے اولاد کی طرح عزیز تھی اور کہتا تھا جب تک کھیت کو محبت نہ دوں گا تو یہ بھی پھل نہ دے گا۔ وہ اپنی زمین اپنے کھیتوں سے محبت کرتا تھا۔ لیکن اس موسم میں اس کی عجب حالت تھی۔ وہ جو ڈھول کی پہلی تھاپ پر سر دھنتا اپنی درانتی لے کر سب سے پہلے کھیتوں میں اترتا تھا، آج دور کھڑا آنکھیں گاڑے اپنے بھرے ہوئے کھیت کو دیکھ رہا تھا۔ ایک ایک بالی سنہری اور دانوں سے بھری ہوئی تھی۔ ساتھ والے کھیت اکمل چودھری کے تھے جس میں بس ایک دن کی کٹائی باقی رہ گئی تھی۔ پہلی کٹائی مکمل ہونے کا مطلب تھا گندم کا پہلے منڈی میں پہنچ جانا۔ اگر اس کی گندم آخر میں پہنچتی تو اونے پونے ہی بکتی۔ 1-2 روز میں کٹائی ہو جانی چاہیے۔ اکمل کی سپاٹ زمین کو دیکھتے اس نے تشویش سے سوچا، مگر یہ سوچ زیادہ دیر تک اس کے ذہن میں نہیں رہی۔ اس کی سوچوں کا رخ ایک بار پھر اپنی بیوی کی طرف موڑ گیا تھا۔ اس کی بیوی حاملہ تھی اور چند روز میں ایک بچے کو جنم دینے والی تھی۔ اپنی شادی کے 8 سالوں میں وہ اپنے 6 نومولود بچوں کو ان کے پیدائش کے اگلے ہی روز دفنا چکا تھا۔ بعض اوقات وہ سوچتا اللہ سے اسے آزمائش میں کیوں ڈال رہا ہے، حالانکہ آج تک اس نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ وہ صوم و صلات کا پابند مسلمان تھا، حقوق العباد کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ بھی وقت المقدور پورے کرتا تھا، صدقہ خیرات بھی کرتا تھا۔ گاؤں کے کئی ایسے غریب گھرانے تھے جن کی کفالت پچھلے کئی سالوں سے بالکل خاموشی سے کر رہا تھا۔ ہر روز کئی لوگوں کے ہاتھ اس کے حق میں دعا کے لیے اٹھتے تھے۔ پھر بھی اللہ نے اسے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تھا۔ وہ ہر بار اپنی بیوی کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھتا تھا۔ 9 ماہ وہ بالکل ٹھیک رہتی تھی، لیکن جب بچہ پیدا ہوتا تو پتہ چلتا وہ پیدائش سے چند روز پہلے دم توڑ چکا تھا۔ اس نے بساط بھر علاج کروائے، دم درود سب آزمایا، لیکن نتیجہ وہی 0 کا 0۔ اور اب پھر اس کی بیوی امید سے تھی۔ دین محمد چاہ کر بھی اپنی توجہ کسی اور طرف مبذول نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اپنے بچے کی زندگی کے لیے تہ دل سے دعا گو تھا، مگر کہیں اندر سے دل کے کسی کونے میں خوف چھپا بیٹھا تھا جس کی عمر 6 سال تھی۔ میں کل ہی کٹائی کا کام شروع کروا دوں گا، اس نے پکا عہد کر لیا تھا۔ جانے پہچانے راستوں پر رینگتی ہوئی ٹیکسی کا یہ کم و بیش 5واں چکر تھا، اور سمینہ کا دل چاہ رہا تھا اس بار تھوڑی سی ہمت کر کے ماوا کے سامنے اعتراف کر ہی لیں کہ ان کی یادداشت پہ بھروسہ کرتے ہوئے وہ دونوں ٹیکسی ڈرائیور سمیت بھٹک چکی ہیں۔ لیکن ماوا کے سامنے اعتراف یعنی اگلے کئی روز تک اسے خود پر ہنسنے کا موقع فراہم کرنا۔ سمینہ نے وہیں چھپکے سے کانوں کو ہاتھ لگا لیا اور ٹیکسی کی کھڑکی میں گھس کر زیادہ شد و مات سے رہائش گاہوں کے باہر لگی نیم پلیٹس دیکھنے لگیں۔ بنگلہ نمبر 27 نہیں مل رہا، سو اسی چکر میں دکھائی نہیں دیا۔ یہ اقبال ٹاؤن تھا اور جہاں زیب بلاک کا بنگلہ نمبر 27 ان کا مطلوبہ ایڈریس۔ اپنی یادداشت پر تو خیر انہیں ہمیشہ ہی بھروسہ رہا تھا، پھر فیض کے دوست توقیر صاحب نے ایڈریس سمجھایا بھی بڑے اچھے طریقے سے تھا۔ مین روڈ سے بلاک میں داخل ہو کر جو پہلی گلی ہے، بائیں ہاتھ اس میں ٹرن لیجئے گا، پھر سیدھے جا کے تیسری گلی میں دائیں ہاتھ، اس گلی میں جو دوسری گلی ہے اس میں پھر دائیں طرف 27 نمبر بنگلہ آپ کو دور سے ہی دکھائی دے جائے گا۔ نیوی بلو کلر کا گیٹ اور لائٹ بلو باؤنڈری وال، فرنٹ پر بڑا سا ماشاءاللہ لکھا ہوا ہے سیاہ رنگ سے اور جلی حروف سے۔ انہوں نے فون پر ایڈریس سمجھایا اور انہوں نے حفظ کر لیا۔ میں نے اتنی نشانیاں بتا دی ہیں، بنگلہ نہ ملنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک تو یہ کہ میں گیٹ پر ہی آپ لوگوں کا منتظر رہوں گا، دوسرا میرا سیل نمبر بھی آپ کے پاس موجود ہے۔
سمینا نے نہ نمبر لکھا نہ ایڈریس، بھروسہ کیا وہ بھی اپنی یادداشت پر۔ لیکن آج کی تاریخ میں اتنی خواری مقدر میں پہلی طے پا چکی تھی۔ پہلی گلی میں تو کامیابی سے پہنچ گئے۔ اصل مسئلہ وہاں ہوا جہاں دوسرا ٹرن تھا۔ یہاں شامیانے لگا کر دیگیں پک رہی تھیں۔ ڈرائیور بولا، باجی فکر کا کوئی بات نہیں، ہم اگلی گلی سے گاڑی نکال لے گا۔ باجی نے سچ مچ فکر چھوڑ دی، لیکن اگلی گلی میں سیوریج پائپ لائن کے لیے کھدائی ہو رہی تھی۔ اس سے اگلی گلی سے گاڑی تو نکل گئی مگر رستہ کھو گیا، اور اصل دقت یہیں سے شروع ہوئی۔ اب 1.5 گھنٹے سے وہ لوگ انہی گلیوں میں گھوم رہے تھے مگر 27 نمبر بنگلہ مل کر نہ دے رہا تھا۔ چھٹے چکر میں سمینا کو یقین ہو گیا کہ اس بار تو ٹیکسی ڈرائیور ضرور ان دونوں کو زبردستی اتار کر چلتا بنے گا، لیکن ان کا یقین غلط ثابت ہوا۔ ٹیکسی ڈرائیور سے پہلے ماوا کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا ممی، یا تو توقیر انکل سے مجھے ایڈریس سمجھ لینے دیں یا ایڈریس کہیں لکھ ہی لیں، مگر مجال ہے جو آپ نے میری بات مانی ہو۔ آپ کبھی میری کوئی بات نہیں مانتی۔ سمینا نے ذرا کی ذرا گردن موڑ کر اپنی کلوتی دختر نیک اختر کو دیکھا۔ بلیک جینز پر براؤن کرتا پہنے سن گلاسز کو اس نے ماتھے پر ٹکا رکھا تھا اور منہ خفگی سے پھولا ہوا تھا۔ ہاں، کیونکہ میں تمہاری ماں ہوں، تم میری نہیں۔ تم پر میری بات ماننا فرض ہے، مجھ پر نہیں۔ انہوں نے اطمینان سے کہتے ہوئے اپنے سابقہ دلچسپی جاری رکھی۔ کمال ہے، ایک ایڈریس کے معاملے میں ماں بیٹی کے حقوق و فرائض کا کیا دخل؟ ماوا نے اکتا کر کہا، پھر بولی، اونلی گاڈ نوز یہ 27 نمبر بنگلہ ملے گا بھی یہ نہیں۔ مجھے تو چانس نہیں لگ رہا۔ آپ کو یقین ہے نا ممی؟ توقیر انکل نے 27 کہا تھا۔ اچھا، آپ کو مالک مکان کا نام تو یاد ہوگا، ہم یہاں کہیں سے ایڈریس پوچھ بھی تو سکتے ہیں۔ آپ میری بات کے جواب کیوں نہیں دے رہی؟ کیا جواب دوں؟ تمہاری کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں جس کا جواب دیا جا سکے۔ آپ مجھے ایڈیٹ سمجھ رہی ہیں؟ صدمہ بڑا شدید تھا۔ ماوا چپ ہو کر بیٹھو۔ وہ جھنجھلا گئی تھی۔ ممی، اس نے احتجاج کیا، میں بہت تھک چکی ہوں اور مجھے بہت بھوک بھی لگ رہی ہے۔ چپ ہو کر بیٹھتی ہوں تو تھکن اور بھوک سے دماغ پھٹنے لگتا ہے۔ اس کے لہجے میں بے چارگی تھی۔ چلو بھوک تو سمجھ میں آتی ہے کہ سفر میں تم سے ٹھیک سے نہیں کھا پائی، لیکن یہ کیا تھکن کی رٹ لگا رکھی ہے، جیسے آئی لینڈ سے جہاز میں بیٹھ کر نہیں بلکہ جہاز کو کندھوں پر بٹھا کر یہاں تک آئی ہو۔ انہوں نے اچھے خاصے اس کے لتے لے ڈالے۔ ممی، وہ رو دینے کو تھی۔ میں نے کہا تھا، بلکہ اب بھی کہہ رہی ہوں، صرف آج کا دن کسی ریسٹ ہاؤس میں بھی تو رہا جا سکتا ہے، پھر توقیر انکل سے رابطہ کر کے۔ جو سکون گھر میں ملتا ہے کہیں نہیں ملتا۔ سمینا نے بات ہی ختم کر دی۔ بھیا ذرا ٹیکسی روکیے، ماوا نے حتمی انداز میں قدرے بلند آواز سے کہا۔ ٹیکسی رکنے سے قبل ہی سمینا اس کا ارادہ بھانپ چکی تھی۔ خبردار ماوا، کسی سے ایڈریس پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اب ہمیں یہیں رہنا ہے تو کسی کو ہمارے انجان ہونے کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ میں اسی شہر کی رہنے والی ہوں، ایڈریس ڈھونڈ لوں گی۔ تمہیں پاکستان کے حالات کا نہیں پتہ، اکیلی عورتوں کے لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ آپ 14 سال پہلے اس شہر کی رہائشی بنی تھی، وہ بھی محض چند مہینوں کے لیے۔ 14 سال میں بہت کچھ بدل جاتا ہے ممی۔ اس نے ٹیکسی کے قریب سے گزرتے لڑکے کو بلا کر ایڈریس پوچھا۔ لڑکا چند لمحے حیرانی سے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، یہ جس گیٹ کے سامنے آپ کھڑی ہیں یہی تو ہے؟ دونوں ماں بیٹے کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئی۔ نیم پلیٹ تو خیر تھی ہی نہیں، دیواروں اور گیٹ کا رنگ بھی مختلف۔ آر یو شور کہ یہی 27 نمبر ہے؟ یہ 27 ڈی ہے۔ یقیناً آپ کو ایڈریس سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ میں آپ کا سامان اتروا دوں؟ جی نہیں شکریہ، ماوا نے رکھائی سے کہا، اور دونوں ماں بیٹیاں اپنی اپنی طرف کے دروازے کھول کے باہر نکل آئیں۔ صبح کا وقت تھا اور گورنمنٹ کالج کے سامنے صبح کے وقت کی مخصوص افراتفری۔ پک اپ سے اترتی طالبات، اکا دکے رکشے، 2-3 موٹر سائیکلیں، سفید براق یونیفارم، رنگ برنگی آنچل، زندگی سے بھرپور تر و تازہ چہرے، خوابوں سے سجی آنکھیں۔ کون سا رنگ ہے کائنات کا جو یہاں دکھائی نہ دیتا ہو؟ کیا جانے جتنی رعنائی کالج گیٹ کے باہر دکھائی دیتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ اندر ہو۔ اس رعنائی ہی کی تو کشش ہے جو کئی منچلوں کو گرلز کالج کے سامنے صبح سویرے آ کر کھڑے ہونے پر مجبور کر دیتی ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کو کبھی خوبصورتی متاثر نہیں کرتی، وہ کبھی کسی رہنائی میں دلچسپی نہیں لیتے۔
ان کا اپنا ہی مخصوص سا بے لچک مزاج ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے پیدا ہوئے تو سینے میں پتھر فٹ کروا کے آئے تھے. کھل کر ہنستے تھے عید کا چاند دیکھ کر، یعنی سال میں 2 بار. مسکراتے البتہ مہینے کے مہینے ہیں. آنکھیں خوبصورت ہوں تو زندگی کی چمک سے آ رہی، پیشانی روشن ہو تو ہمہ وقت سلوٹیں ڈال کر اس روشنی کو ماند کیے رکھتے ہیں. ایسے لوگ جن کی قسمت میں ہوں عموماً وہ اپنی قسمت سے شکوہ کناہی نظر آتے ہیں. ہمیشہ نہیں، کبھی کبھار، یعنی سال میں 1 یا 2 بار. شبیہ العباس کو دیکھ کر اسے بھی اپنی قسمت سے ایسا ہی شکوہ محسوس ہونے لگتا تھا. اس روز جب کالج کے سامنے گاڑی رکی، 4th ایئر کی 3 لڑکیاں لاپرواہی سے آنچل سر پر رکھے زور زور سے ہنستی گیٹ سے اندر جا رہی تھیں. عباس نے ناپسندیدگی سے انہیں دیکھا. کہکے لگاتی ہوئی عورتیں کتنی بری لگتی ہیں. اس نے سوچا، پھر ساتھ بیٹھی لڑکی کو دیکھا. تہذیب سے چادر اوڑھے، فائل سینے سے لگائے، بیگ کا فیتہ مٹھی میں دبوچے اپنی طرف کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی. عباس نے آٹومیٹک طریقے سے دروازہ ان لاک کیا. واپسی پر میں پک کرنے نہیں آؤں گا، ڈرائیور آئے گا. گاڑی زن سے اس کے قریب سے نکل گئی. اس کا ملبوس بری طرح پھڑپھڑایا، پھر شانت ہو گیا. دل کی البتہ الگ کہانی ہے. وہ سست روی سے اندر آئی. نمرا اور عبیر جانے کب سے اس کے منتظر تھیں. ادھر اس نے گیٹ عبور کیا، ادھر اس پر چڑھ دوڑیں. کھنی میسنی چلاکو ماسی، وہ جو اپنی دھن میں تھی بری طرح سٹپٹا گئی. کیا مصیبت آ گئی؟ مصیبت تو اب تم پر آئے گی. عبیر نے لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ ٹکائے. غضب خدا کا، ہماری سہیلی جسے ہم بیسٹ فرینڈ ہونے کا ہمارا بڑا دعویٰ ہے، ہمارے ناک کے عین نیچے ایک بے تحاشا ہینڈسم لڑکے کے ساتھ ہر روز آ رہی ہے اور جا رہی ہے اور ہمیں خبر ہی نہیں. بے تحاشا ہینڈسم لڑکا، بیسٹ فرینڈ. تنوے نے ہر لفظ پہ حیرت سے زور دیا، پھر بولی، تم لوگ کس کی بات کر رہے ہو؟ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا لا علمی ہے، بلکہ کیا ادائے بے نیازی ہے. عبیرہ نے جل کر کہا. ہم آپ کی بات کر رہے ہیں محترمہ تنوی صاحبہ. اب نمرا بولی تھی. وہ تو آج اتفاق سے ہم تمہارا انتظار کرنے یہاں گیٹ سے قریب کھڑے ہو گئے. تب اکنامکس والی زارا نے بتایا کہ تو پچھلے 1 ہفتے سے اسی لڑکے کے ساتھ کالج آ رہی ہو جس کی گاڑی سے ہم نے آج تمہیں خود اترتے دیکھا ہے. اچھا، میں اب سمجھی، تنوی نے اطمینان سے کہا. لیکن میں اب تک نہیں سمجھی کہ تم نے اتنی بڑی بات ہم لوگوں سے کیوں چھپائی. عبیرہ نے خفگی سے کہا. اس وقت زارا ہمیں بتا رہی تھی. مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا کہ کیا بتاؤں. غضب خدا کا، سہیلی تم ہماری ہو اور تمہارے افیئر کے بارے میں ہمیں زارا سے پتہ چل رہا ہے. کیا بکری ہو؟ تنوی کو پتنگے لگ گئے. دل چاہا کھینچ کے ایک تھپڑ لگایا عبیرہ کو. وہ شبیہ العباس بھائی تھے، میرے بڑے ماموں جان کے بیٹے ہیں. 1 ہفتے سے مستقل گھر پہ ہیں تو آ جاتے ہیں مجھے ڈراپ کرنے. اس نے تفصیل سے بتایا. مبادہ اس کے ذہین و فتین سہیلیاں کچھ اور سوچنا شروع کر دیں. مگر عبیر کو یقین نہ آیا. بازو باندھتے ہوئے بولی، لیکن تم نے تو ہمیں کبھی نہیں بتایا کہ تمہارا کزن اتنا خوبصورت ہے. انداز سوالیہ تھا. لاحول ولا قوت، کس قدر زنانہ لفظ ہے خوبصورت. نمرا نے جھرجھری لی. تنوی نے گھور کر اپنی دونوں سہیلیوں کو دیکھا، پھر بولی، میں نے تم لوگوں کو یہ بھی تو نہیں بتایا کہ میرا کوئی کزن بدصورت ہے. اس کا انداز جھنجھلایا ہوا تھا. عبیر نے ہاتھ پر ہاتھ مار کر زوردار کہکا لگایا. تمہیں نہیں پتا یار، کزن جب بھائی اگر ہینڈسم ہو، برسر روزگار ہو اور شادی کی عمر کا ہو تو کالج میں اس کی گریس مارکس چلتے ہیں. آپ کو صرف یہ کرنا ہوتا ہے کہ اپنے بھائی کی تصویریں صرف ایک بار لا کر کالج میں افواہ کی طرح پھیلا دینی ہوتی ہیں. اس کے بعد آدھے کالج کی لڑکیاں شردیہ آپ کے بھائی کے ساتھ ساتھ آپ کی بھی گرویدہ ہو جاتی ہیں. پھر آپ کو رضاکارانہ طور پہ نوٹس ملنے لگتے ہیں اور آپ چاہے پورا سال کلاس بنک کرتی رہیں، آپ کی حاضری کبھی شارٹ نہیں ہوتی. میں تو کہتی ہوں تم یہ گرا آزما کر دیکھ لو، اگلے سال کے تیار شدہ نوٹس بھی نہ مل گئے تو میرا نام بدل دینا. اس نے کھنکتے ہوئے لہجے میں آنکھ کا کونا دبا کر کہا تھا. مجھے ایسی اوچھی حرکتیں کرنے کا کوئی شوق نہیں، اس نے رکھائی سے کہا اور قدم آگے بڑھایا، مگر نمرا نے سرعت سے اس کو پکڑ کر کھینچا. سنو نا، میں کیا کہہ رہی تھی. اس کا لہجہ بڑا خوابناک سا تھا. وہ شہزادہ تمہارا بھائی ہے اور میں تمہاری سہیلی.
جب اس کی شادی کا خیال آیا تو میرا نام ضرور ذہن میں رکھنا۔